Religious reform movement in 6th century in India یعنی چھٹی صدی قبل مسیح میں ہندوستان میں ہونے والی مذہبی اصلاحی تحریکیں. تو ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ ہندوستان میں ہندوازم اپنے عروج پر تھا اور ہندوستان کی اکثریت اس کی جو ہے قائل تھی، ہندوازم کو ماننے والی تھی. پھر ایسے حالات میں دو نئے مذہب یعنی کہ بدھزم اور جینزم کا عروج کیوں کر ہوا؟ سوچنے والی بات ہے. تو آئیے اس کے وجوہات پر ہم لوگ غور کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو ویدک سماج کے اسٹرکچر کو، اس کے ڈھانچے کو دیکھنا ہوگا. جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے کہ ویدک سماج جو ہے وہ 4 طبقوں میں منقسم تھا. برہمنز جو کہ مذہبی ذمہ دار، پادری پجاری مذہبی رسومات کے ذمہ دار، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہندو دھرم کے جو ہے علماء جن کے تحت سارے رسم و رواج اور مذہبی چیزوں کو ادا کیا جاتا تھا. دوسرا جو تھا وہ شتریز جن کا تعلق جو ہے راجا کی جماعت سے، سپاہیوں کی جماعت سے تھا جو ملک کی حفاظت کے ذمہ دار تھے. تیسرا طبقہ ویشیاس، تاجروں کا، کاروباروں کا، اور چوتھا سودروں کا، سب سے نچلا طبقہ. یہ جو برہمن طبقہ تھا ویدک سماج میں، یہ سب سے اعلی پائیدار پہ تھا اور اثر و رسوخ میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور بالا. سماج میں اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ یہاں تک کہ ملک کا بادشاہ بھی ان کے مشورے کے بغیر حکومت نہیں کر سکتا تھا. تاجپوشی کے عمل میں سب سے پہلی ذمہ داری جو انہی کی ہوتی تھی، یعنی بادشاہ کا طبقہ بھی جو تھا وہ ان کے زیر اثر تھا. اس لیے یہ لوگ اپنی منمانی کیا کرتے تھے. سارے معاملات کے ذمہ دار یہ لوگ اور پورا سماج ان کے نیچے. ہر معاملے میں ان کا ہی زور چلتا تھا. ان کے بعد والے طبقے یا نچلا طبقہ جو ہے وہ گھٹ رہا تھا، اس کا استحصال ہو رہا تھا ان کے ظلم و زبر اور سختیوں کے آگے، کیونکہ ان کی مخالفت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. جو مذہبی رسومات تھے ہندوؤں کے، ان تمام چیزوں کی ادائیگی، چاہے وہ قربانی پیش کرنا ہو، چاہے پوجا پاٹ عمل کرنا ہو، سب کی ذمہ داری جو ہے وہ پنڈتوں، پجاریوں، برہمن طبقے پر ہی تھا. ایک عام شخص مذہب کے بارے میں جانکاری رکھنے کے باوجود بھی کسی بھی رسم کو ادا نہیں کر سکتا تھا. تمام تر رسومات کے لیے جو ہے بڑے بڑے نذرانے دینے پڑتے تھے، اور اس سے جو ہے برہمن طبقہ، پنڈتوں، پجاریوں کی زندگی خوب عیش و عشرت سے بھر گئی تھی. بے شمار برائیاں جو ہے اس میں آ گئی تھی. قربانی کے نام پر، اپنی معاشی آمدنی کے نام پر یہ جو قربانی کا رسم اتنا عام کر دیا گیا تھا کہ ایک شخص، ایک عام آدمی جس حالت میں ہو لیکن اسے قربانی پیش کرنا ہوگا، مذہبی رسموں کی ادائیگی کرنی ہوگی، ہر طرح سے مجبوری تھی. اور قربانیوں کی کثرت اس قدر بڑھ گئی کہ یہ زرعی ملک جو ہندوستان، جہاں پر جانوروں کا استعمال کھیت کھلیان کے کاموں میں، کاشتکاری کے کاموں میں، آمد و رفت کے ذرائع کے طور استعمال کیا تھا، ان کی قلت محسوس کی جانے لگی. مذہبی رسومات اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے کہ اس کو برداشت کر پانا عام غریب انسان کے بس کی بات نہیں ہے. پھر بھی مجبور تھے کیونکہ برہمن طبقہ اتنا بارسوخ تھا، اتنی طاقت والا تھا کہ ان کی مخالفت ان کے بس کی بات نہیں تھی. یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عام آدمی مجبور تھا ان رسومات کو ادا کرنے کے لیے اور پنڈتوں، پجاروں، برہمنوں کو نذرانے پیش کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں تھی جو مذہب کا حصہ نہیں تھی، لیکن اس طبقے نے اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنی لگژریس لائف کے لیے سماج میں اس کو جاری و شاری کر رکھا تھا. لیکن جیسے جیسے عوام کے علم میں اضافہ ہوتا تھا، وہ ان کی جو ہے بدعنوانی کو سمجھ رہے تھے لیکن وہ مجبور رہے تھے. اب اس بینر کے تلے ان کا دم گھٹنے لگا تھا. اسی لیے لوگوں کا رجحان جو ہے کچھ ایسی مذاہب کی طرف ہونے لگا، مذہب کی ایسی ساخوں کی طرف ہونے لگا جہاں تھوڑی لینینسی تھی،
جہاں لوگوں کو سانس لینے کی مہلت تھی، جہاں ان کی کوئی چارہ جوئی کا راستہ تھا۔ اسی لیے زیادہ تر لوگوں کا رجحان جو ہے ان دونوں مذہبوں یعنی بدھزم اور جینزم کی طرف ہونے لگا۔ دیکھیے، شتریہ کا طبقہ سماج کا ایک ایسا طبقہ جس سے بادشاہ بلانگ کرتا تھا، سپاہی جو ملک کی حفظ و امان کے ضامن تھے لیکن وہ بھی ان کے زیر اثر تھے، تو یہ طبقہ بھی جو ہے ان سے خوش نہیں تھا، ان کا باغی تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ ان کے اثر و رسوخ کو جو ہے وہ تابع کیا جائے، کنٹرول میں کیا جائے۔ تو ان تمام تر بنیادی وجوہات کو لے کر اور پھر انسان میں آنے والی جو علم کی روشنی کے تحت جو ہے لوگ جو ہے ہندوازم کے باغی ہو گئے اور ان لوگوں نے ایک نئے مذہب کی طرح شروع کی اور آخر کار ان کا رجحان جو ہے ان دونوں مذہبوں کی طرف ہوا۔